بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یجوز من تناول المحرم ما یحفظ الرمق وهو بقیت الروح والمراد وجوب الاقتصار على حفظ نفس من التلف۔ موضوع ہمارا یہ تھا اس مسئلہ میں کہ جو چیزیں عام حالات میں حرام ہوتی ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اضطرار کی منزل تک پہنچ جائے کہ اگر اس کی جان کا بچنا، اس کی زندگی تب بچ سکتی ہے کہ وہ کسی حرام چیز کو کھائے یا پیے، تو کہا تھا کہ اس صورت میں اس کا کھانا پینا جائز ہے۔ خوب جزیات آ گئیں۔ اسی کے ساتھ مربوط بحث ہے کہ یہ جو اضطراری کیفیت میں کہ مجبوری کی صورت میں قرآن مجید بھی فرما رہا ہے، روایات بھی فرما رہے ہیں کہ اضطرار کی صورت میں حرام چیز کو بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اب فرما رہے ہیں اس کی کتنی مقدار کھانا جائز ہوگی۔ ایک انسان مر رہا ہے، پانی کا گلاس پڑا ہے لیکن وہ پانی نجس ہے، عام حالات میں نجس پانی پینا حرام ہے، لیکن اس کی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس نجس پانی کو جو عام حالات میں حرام ہے، اختیار کی صورت میں حرام ہے، اضطرار میں پی سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کتنا ایک پی سکتا ہے، تو فرماتے ہیں جس اتنا پینا اس کے لیے جائز ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے۔ مثلا اگر 2 گھونٹ پینے سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو اس سے زیادہ پینا حرام ہوگا۔ ٹھیک، تو اب یہ ایک فارمولہ آ گیا، ایک قانون آ گیا کہ اضطراری کیفیت میں جب انسان کے لیے کسی حرام کا کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی جائز ہوگا جس سے اس کی زندگی بچ سکے، اس مقدار سے زیادہ پہلے بھی حرام تھا پھر بھی حرام ہوگا۔ یہ ہے مقدار کی بحث۔ انما یجوز من تناول المحرم، یہ جو بحث آئی تھی کہ اضطراری کیفیت میں، اضطرار کی صورت میں حرام کا استعمال بھی، کھانا یا پینا بھی جائز ہے، تو وہ کتنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں ما یحفظ الرمق، اتنا کہ جو اس کے رمق کو، رمق کیا مطلب؟ ہوا بقیت روح، یعنی ایک انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ابھی اس کی روح کچھ نہ کچھ باقی ہے، اگر اس کو یہ چیز کھلا دیں یا پلا دیں تو وہ بندہ بچ سکتا ہے، تو بس اتنا حرام دیں کہ جس سے وہ اس کا بقیت روح، اس کی رمق کو بچا سکے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی وجوب الاقتصار علی حفظ نفس من التلف، یعنی حرام کے تناول پر اتنی مقدار پر اقتصار کرے جس سے وہ مرنے سے، تلف ہونے سے بچ جائے، اور بس۔ لا یجوز التجاوز الی الشبع مال غنان ہو، شبع کہتے ہیں یعنی سیر ہونا، پیٹ بھرنا۔ بس اگر مثال میں نے بڑی آسان آپ کو دی
کہ اگر ایک بندہ 2 گھونٹ پینے سے زندگی اس کی بچ سکتی ہے تو تیسرا گھونٹ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ 2 گھونٹ تو حرام ہو گئے، چلو اب پورا گلاس ہی پی لیتا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ سیراب ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں نہ، اگر وہ جتنی اس کو ضرورت تھی اس سے زیادہ کی طرف سیراب ہونے کے لیے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وَلَوْ احْتَاجَ إِلَيْهِ، لیکن اگر ایک شخص محتاج ہے شبع کا، سیراب ہونے کا، کیوں؟ لِلْمَشْيِ، چونکہ ابھی اس نے چلنا ہے، 1-2 گھونٹ سے بات نہیں بنتی، اَوِ الْعَدْوِ، یا اس نے بھاگنا ہے، اَوْ إِلَى التَّزَوُّدِ مِنْهُ لِوَقْتٍ آخر، یا اس نے اس کو اپنے ساتھ بطور زاد لینا ہے، ساتھ رکھنا ہے، کیوں؟ ابھی نہیں، گھنٹے 1.5 بعد، ایک اور وقت کے لیے، جازا، پھر اس کے لیے کہ وہ ہو یعنی اتنا سیراب ہو لے کہ فی الحال تو تھوڑے سے کام چل جائے گا، لیکن 2 گھنٹے بعد بھی تو پھر کچھ نہیں ملنا، وہ اس لیے سیراب ہو رہا ہے تاکہ گھنٹہ 2 بعد جب کیفیت آنی ہے تو اس کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ فرماتے ہیں یہ جائز ہے، کیوں؟ هو حینئذ من جملۃ ما یصد الرمق، اس لیے کہ اس وقت اگر یہ اس کے لیے کہا رہا ہے تو یہ بھی گویا وہ اپنے اس زندگی بچانے کے لیے بندوبست کر رہا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب، وعلی ھذا، علی ھذا کا معنی کیا؟ یعنی جب ہم قائل ہو گئے کہ زندگی تو اس کی 2-4 گھونٹ سے بچ سکتی تھی، لیکن وہ تزود کر رہا ہے وقت آخر، یعنی مراد ابھی نہیں ہے، وہ اس لیے زیادہ کھا یا پی رہا ہے تاکہ اگلے گھنٹے 2 کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور ہم نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ جب یہ جائز ہے فَيَخْتَصُّ، تو یہ صرف اسی صورت میں خاص ہوگا، یعنی اس صورت میں جائز ہوگا، فَيَخْتَصُّ خوف المرض، جب اس کو بیماری کا خوف ہو، السابق، یہ السابق مرض کی صفت نہیں ہے، خوف کی ہے، کہ وہ خوف اس کو پہلے ہو، یعنی اس کو پہلے سے ہی بیماری کا خوف ہو، بما یؤدی الی التلف، کہ جو بیماری اس کو موت تک پہنچا دے گی، کہ پہلے سے اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے ابھی زیادہ نہ کھایا یا نہ پیا تو جو میری بیماری ہے وہ مجھے جان لیوا ہو جائے گی۔ وَلَوْ ظَنًّا، چاہے اس کو وہ تلف کا جو خوف ہے وہ ظن ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ علم ہوتا ہے، ایک دو ظن غالب ہوتا ہے، بس یہ اس خوف کی بات ہے کہ اس کو ایسی بیماری کا خوف ہو جو اس کو معدی الی التلف، جو اس کے لیے جان لیوا ہو، تو اس صورت میں زیادہ کھا سکتا ہے۔ لا مطلق المرض، عام ہر بیماری کی بات ہے کہ میرا بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو جائے گا یا میری شوگر لیول نیچے ہوگی، اگر وہ معدی الی المرض نہ ہو تو پھر ضرورت جائز ہے۔ ہاں ایسا خوف ہو اس کو پہلے ابھی کہ اگر میں نے زیادہ نہ کھایا تو یہ مرض میرے لیے بیماری جان لیوا ہو جائے گی۔ یہ اس صورت کے ساتھ ہے تضوین، زیادہ کھا سکتے، او یا یوں کہیں کہ نہیں، یخص ھذا، ھذا سے مراد کیا؟ یعنی وہ جس صورت میں اس کے لیے وہ حرام میں سے کھانا جائز تھا تو ہم نے کہا اس کے لیے تزود بھی جائز ہے، کب؟ بتناولہ، کہ یہ زیادہ کھانا جائز ہے اس کے لیے، کب؟ للغذاء ضروری، اس کی ضروری غذا کی بات ہے، لا للمرض، بیماری کی بات ہے، پوری توجہ کرنا، یعنی ایک دفعہ وہ زیادہ کھا رہا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، ایک دفعہ زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں غذائے ضروری، اس کی اضطرار تب ختم ہوگا کہ جب وہ زیادہ کھائے، تو تب وہ جائز ہے۔ ہوا اولا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دوسرا والا آپشن اولا ہے، کیا؟ کہ اگر زیادہ کھانا اس کی غذائے ضروری کا حصہ ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، بات بیماری مرض کی نہیں ہے، ختم۔
یہ بات یہاں اس پیرے میں معیار بات یہ تھی کہ کتنی مقدار میں اس حرام کو کھا یا پی سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت غور، اسی کی ایک جز ہے۔ ایک شخص مجبور ہے، اضطراری کیفیت ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، کچھ اس کے لیے کھانا ضروری ہے ورنہ مر جائے گا، لیکن اس کے سامنے دو چیزیں پڑی ہیں اور دونوں اضطراری حالت میں حرام ہیں۔ ایک ہے میتہ، کوئی مرغی، کوئی گوشت، کوئی جو غیر تزکیہ شدہ تھا، میتہ جو اختیار حال میں حرام ہے، اور ایک ہے کہ جو میتہ تو نہیں ہے لیکن ہے مال غیر، بغیر اذن کے کسی کے مال کو اختیاری حالت میں کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔ اب اس وقت اس کے سامنے دو ہیں، ایک اس لیے کھانا حرام ہے کہ چونکہ میتہ ہے، اور ایک اس لیے کھانا حرام ہے چونکہ وہ غیر کا مال ہے اور بغیر اذن کے غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی مسئلہ زندگی موت کا ہے، کس کا انتخاب کرے۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہو گئی کہ جب دونوں حرام ہیں تو بس اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو میتہ کھا لے چاہے تو مال غیر، چونکہ حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اور ایک صورت ہے کہ نہیں، میتہ کی حرمت ہے ذاتی، مال غیر کی حرمت ہے عرضی۔ کیوں؟ چونکہ اس کا مالک زیادہ ہے تو پھر تو کوئی حرمت تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس مال غیر کو کھا لے، میتہ کو پھر بھی نہ کھائے، اس لیے کہ وہاں احتمال ہے کہ مالک راضی ہو جائے گا تو حرمت ظاہر ہو جائے گی، لیکن میتہ میں تو ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، میتہ ہے، مال غیر ہے، وہ جو مال غیر ہے وہ غیر بندہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے مرتا ہے تو مر جا، میں نہیں دیتا، اب ظاہر حرام ہو گیا۔ یا وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن وہ پیسہ اتنا مانگتا ہے جو اس کے لیے ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، دو ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ وہ پیسہ زیادہ مانگتا ہے، چیز 100 روپے کی تھی وہ 5000 مانگتا ہے، بے شک کئی گنا زیادہ مانگ رہا ہے لیکن یہ دینے پر قادر بھی ہے۔ اب ان 3-4 صورتوں میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا مال غیر کی طرف جانا چاہیے یا میتہ کھانا چاہیے یا اس کے پاس اختیار ہے؟ اب یہ بڑا وَلَوْ وَجَدَا مَيْتَةً وَطَعَامَ الْغَيْرِ، ایک شخص اضطرار کی کیفیت میں ہے، اس کی مجبوری ہے، حرام کھانا اس کے لیے جائز ہو گیا، لیکن اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، وَجَدَ مَيْتَةً، میتہ بھی موجود ہے، وَطَعَامَ الْغَيْرِ، کسی اور کا طعام بھی موجود ہے۔ خوب، میتہ بھی حرام، طعام غیر بھی بغیر اذن کے اس میں تصرف کرنا حرام۔ فرماتے ہیں فَطَعَامُ الْغَيْرِ، طعام غیر، کسی اور کا مال اگر پڑا ہے تو اس کا کھانا پینا وہ اولا ہے، مقدم ہے میتہ کے کھانے پر۔ کب؟ ان بادلہ مالکہ، اگر مالک اس کو بادل کرنے کے لیے، یعنی اس مجبور بندے کو دینے کے لیے تیار ہے، اگر مالک بادل کرتا ہے بغیر عوض، بغیر عوض کے دیتا ہے تو بھی مال غیر کو ترجیح دے میتہ پر، او بے عوض، یا مالک دیتا ہے لیکن وہ عوض پیسہ مانگتا ہے، اچھا ہوا یعنی المضطر قادر علیہ، اور جو پیسہ وہ مالک مانگتا ہے وہ جو غیر ہے اس کو دینے پر یہ مضطر بندہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو بھی فرماتے ہیں کہ اولویت کیا ہے؟ اس مال، اگر وہ فری میں دیتا ہے تو بھی اسی کو ترجیح ہے،
اگر وہ معاوضہ مانگتا ہے اور معاوضہ بھی ایسا ہے کہ جو فی الحال یعنی ابھی اگر کہتا ہے مجھے دو اور ابھی یہ دینے پر کوئی رکھتا ہے تو بھی یہ مال غیر کو ترجیح دے. او فی وقت طلب ہی، یا مثلا وہ کہتا ہے پانی کا گلاس دیتا ہوں 500 روپے میں، چلو ابھی نہیں لیکن تو مجھے گھر جا کے دے دینا، یعنی بعد میں، اور بعد میں یہ دینے پر قادر ہے، ابھی دینے پر قادر نہیں ہے، تو بھی فرماتے ہیں ترجیح مال غیر کو دے، کہ مال غیر کو میتہ پر ترجیح دے. سواء کانا بقدر ثمن مثلہ، چاہے وہ مال غیر جو وہ عوض لے رہا ہے چاہے وہ 100 روپے کی چیز 100 روپے میں ہی دے رہا ہے، او ازیدہ، یا وہ 100 کی چیز 200 میں 300 میں دے رہا ہے لیکن یہ قادر ہے، تو بھی ترجیح کس کو ہے کہ وہ مال غیر کو کھائے، میتہ کو نہ کھائے. علی ما یقتضی اطلاق، شہید کی عبارت یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ مال غیر کو عقل میتہ پر ہر حال میں ترجیح دے، چاہے وہ فری میں دے، چاہے وہ عوض کے ساتھ دے، عوض چاہے وہ عوض یعنی عوض المثل مراد کا یعنی مارکیٹ ریٹ پر دے چاہے زیادہ پر دے، ہر حال میں. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، اور اس مسئلہ میں اگرچہ 2 نظریے ہیں. کون سا؟ کہ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا زیادہ پر دے رہا ہو تو بعض کہتے ہیں کہ بے شک وہ کئی گنا زیادہ دے لیکن میتہ سے اجتناب کرے. وقیل، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لا یجب بذل زائد عن ثمن مثلہ، کہ اگر وہ غیر ثمن المثل سے زیادہ مانگتا ہے، پورے بازار میں وہ پانی کی بوتل عام حالات میں 40 روپے کی ہے، وہ شریف آدمی 400 روپے مانگتا ہے مثال کے طور پر، یعنی ثمن المثل سے کئی گنا زیادہ مانگتا ہے، پھر اس مضطر پر وہ زائد ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہے، بے شک میتہ کا استعمال کر لے. ٹھیک ہو گیا، ختم. فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِهِ، اگر یہ مضطر اس چیز کو خرید کر لیتا ہے، بِهِ یعنی بزائد من ثمن المثل، چیز 100 روپے کی تھی، اس نے کہا جی میں تو 1000 کا پانی دوں گا، اور یہ اسے 1000 میں خرید کر لیتا ہے. کیوں؟ کراہتاً للفتنۃ، اس لیے کہ اگر یہ ابھی سودا کرتے ہوئے اس کو 1000 نہیں دیتا تو لڑائی جھگڑا، وہ جھگڑ پڑے گا، دفعہ وہ نہیں دیتا فلاں نہیں، اس سے بچنے کے لیے چپ کر کے لے لیتا ہے. فرماتے ہیں پھر بھی اس پر ضروری نہیں کہ اس کو زیادہ پیسہ دے. وَلِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ عَلَى الشِّرَاءِ، کیوں؟ چونکہ اس صورت میں ایسے ہے جیسا کہ اس کو خریداری پر اکراہ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ جو اکراہی معاملات ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے. فرماتے ہیں بَلْ لَهُ قِتَالُهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ بَذْلِهِ، بلکہ اگر ایک بندے کے پاس پانی ہے اور یہ مر رہا ہے، اس کو پانی کی اضطراری کیفیت ہے اور وہ دینے سے امتناع کرتا ہے، تو لہو مضطر کو یہ حق حاصل ہے قتالہ کہ یہ اسے لڑ پڑے، کہ ایک بندہ اضطرار کی کیفیت میں ہے تو اس مضطر کو یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ لڑ پڑے اگر وہ اس کو چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَوْ قُتِلَ، اور اگلا بندہ فرض کرو جس کے پاس پانی تھا اور نہیں دے رہا اور لڑائی کے نتیجے میں وہ مر جاتا ہے، اخضر دمود، اس کا خون رائگان ہے، کوئی قصاص شصاص نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں لو تعذر علیہ الثمن، اگر وہ ثمن مانگتا ہے اور اس کے پاس ثمن پر قدرت نہیں ہے تو بھی اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اس کے پاس ساتھ لڑ جھگڑ سکتا ہے. خوب، لہذا ان صورتوں میں وہ سامان المثل سے زائد دینا اس پر واجب نہیں. یہ ہو گیا دوسرا نظریہ. اور پہلے کے مقابل میں پہلے نے کیا کہا تھا کہ چاہے وہ سامان المثل سے زیادہ بھی ہو تو بھی خرچ کرے، میتہ سے اجتناب کرے. یہ کہتے ہیں زیادہ نہ دے. شہید ثانی فرماتے ہیں الاقوا، میرے نزدیک کیا ہے اس مسئلہ میں کہ اگر وہ ثمن المثل سے زیادہ مانگ رہا ہے،
وجوب دفع زائد مال قدرہ، اگرچہ وہ 100 والی چیز کا 1000 مانگ رہا ہے اور یہ مضطر 1000 دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ زائد اس کو دے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ جو بندہ 100 والی چیز کا 1000 دینے پر قادر ہے، قادر بندہ مضطر شمار نہیں ہوتا، تو جب مضطر نہیں ہے پھر اس کے لیے میتہ کھانا جائز بھی نہیں۔ اور دوسرا الناس مسلطون علی اموالہم، ہر بندے کو اپنے مال پر حق تسلط ہے، وہ اپنی 100 کی 100 میں دے، اس کی مرضی 50 میں دے، اس کی مرضی زیادہ پہ دے، اس کی مرضی۔ خوب، وَإِلَّا، توجہ میری جان، پیچھے مسئلہ تھا کہ ایک بندے کے پاس میتہ بھی ہے اور مال غیر بھی ہے، اور مال غیر، وہ غیر بندہ اپنا مال اس کو دینے پر، طعام دینے پر آمادہ بھی ہے، چاہے بغیر عوض کے، چاہے مال عوض، چاہے ثمر المثل، چاہے اس زیادہ پر، تو ہم نے کہا تھا پھر میتہ سے اجتناب کرے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر ایسی کیفیت نہ ہو، کیا مطلب؟ بِأَنْ لَمْ يُبْذِلْهُ مَالِكُ اصلاً، کہ طعام پڑا ہے لیکن مالک اصلاً اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے مرتا ہے تو مر جا۔ او بَذَلَهُ بِعِوَضٍ، یا وہ اپنا طعام اس کو دیتا ہے لیکن معاوضہ اتنا مانگتا ہے کہ یا جزءاً ہو مضطر وہ معاوضہ ادا کرنے سے عاجز ہے، فرماتے ہیں آکل المیتۃ، پھر یہ میتہ کو کھا سکتا ہے ان وجدہا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہ اگر اس کے پاس میتہ والا آپشن ہے تو پھر یہ کھا سکتا ہے۔ لیکن پھر مسئلہ ہے، حل ہوا علی سبیل الحتم، کیا اب اس کے لیے میتہ کھانا حتمی ہے، یعنی بس ایک ہی راستہ ہے کہ حتماً میتہ ہی کھائے، او التخییر بینہ، یا نہ پھر بھی اس کے پاس آپشن ہے، کیا؟ لطف لینا ہے گا، ادھر میتہ ہے ادھر طعام غیر ہے، غیر طعام دینے کو تیار نہیں ہے، نہ مال عوض نہ بدون عوض، وہ دیتا ہی نہیں ہے، یا عوض اتنا مانگتا ہے، ہم نے کہا کہ میتہ کھانا جائز ہے۔ اب آیا اس کے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، وہ کون سا ہے؟ علی سبیل حاتم، یعنی حتمی کیا، بس ایک ہی آپشن ہے کہ بس میتہ کو کھا لے اور زندگی کو بچا لے، یا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا کہ نہیں، اس کے پاس اختیار ہے، میتہ کھائے اس کی مرضی، یا اس غیر پر قہر کر کے جبراً اس کا مال چھین کے کھا لے، اس کی مرضی، چونکہ وہ دینے کو تیار تو نہیں تھا نا۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ابھی ہے کہ یہ اس سے چھین کر کھا سکتا ہے، تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ میتہ کھائے اس کی مرضی، اس غیر سے طعام چھین کر کھا لے اس کی ہی مرضی۔ لیکن حل ہوا، یہ جو ہم نے کہا کہ اکل میتہ جائز ہے، لیکن آیا اکل میتہ علی سبیل الحتم، یہ حتمی ہے، یعنی مراد ایک ہی آپشن ہے کہ بس میتہ کھائے، غیر کے مال کو ہاتھ نہ لگائے چونکہ یا وہ نہیں دے رہا، یا نہ او التخییر بینہ، یا نہ اس کے پاس اختیار ہے، کیا کہ اکل میتہ کرے اس کی مرضی، وبین اکل طعام الغیر، یا طعام غیر کو کھا لے، کس انداز میں؟ علی تقدیر قدرت ہی، فرض کرو کہ یہ اس پر قادر ہے، کیسے؟ علی قہر ہی علیہ، کہ یہ اس پر حملہ آور ہو جائے اور اس سے چیز کو چھین لے اور چھین کر اس کو کھا لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آیا ان دو میں اختیار ہے یا صرف میتہ کھانے کا آپشن ہے؟ ظاہر العبارت الاول، شہید کی عبارت سے تو لگتا ہے کہ نہیں اس کے پاس بس ایک ہی آپشن ہے کہ عقل میتہ کرے، دوسرے بندے پر غلبہ کر کے چھین کر اس سے چیز کو نہ کھائے۔ وقیل بالثانی، لیکن بعض ہاتھ کہتے نہیں، اگر وہ دوسرا بندہ اپنا طعام دینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس اختیار ہے کہ میتہ کھائے اس کی مرضی، چھین کر اس دوسرے بندے سے کھا لے اس کی مرضی، یہ اختیار ہے۔ کیوں؟
لاشتراکہم حینئذ فی التحریم، چونکہ حرمت میں دونوں برابر ہیں، جیسے میتہ حرام ہے، جیسے غیر کا مال چھین کے کھانا حرام ہے، دونوں حرام ہیں، تو لہذا اس کے پاس اختیار ہے جو بھی چاہے کر لے۔ وفی الدروس، لیکن دروس میں شہید اول یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو ما قدرتہ علی کاہل الغیر علی طعامہ، کہ اگر یہ مضطر قادر ہے کس پر، علی کاہل الغیر علی طعامہ، کہ دوسرے کے طعام پر قہرن یہ قبضہ کر سکتا ہے، یعنی مرادی ترجمہ کیا کریں گے کہ اگر یہ دوسرے بندے سے جابر کر کے اس کا طعام اسے لے سکتا ہے، بے سامان ہے، چاہے پیسے دے اس کو، یعنی وہ دے نہیں رہا مردی سے، جبرن اسے لے کے پیسے دے، او بے دون ہی، یا بغیر سمن کے، بغیر پیسے کے، ما تعذری، اس لیے کہ سمن اس کے پاس تھی نہیں لیکن اس سے چھین سکتا ہے۔ شہید دروس میں کہتے ہیں اگر ما سمن یا بدون سمن، اگر یہ اس سے چھین کر بھی کھا سکتا ہے تو لا یجوز لہ اکل المیتہ، پھر بھی اس کے لیے اکل میتہ جائز نہیں ہے، بل یاکل الطعام، بلکہ وہی چھینا ہوا غیر کا طعام کھا لے، میتہ سے پھر بھی اجتناب کرے۔ وَيَزْمُنُهُ لِمَالِكِهِ، اور جس کا طعام چھینا ہے اس طعام کی جو ثمن ہوگی، جو قیمت ہوگی، اس کا پھر یہ بندہ ضامن ہوگا۔ فَإِن تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَهْرُهُ، لیکن اگر اس پر کو غالبانہ اس سے چھیننا اس کے لیے متعذر ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ یہ چھین بھی نہیں سکتا، اس صورت میں شہید اول فرماتے ہیں دروس میں آکل المیتۃ، ہاں اب البتہ یہ میتہ کو کھائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، میرے نزدیک بھی یہی دروس والا نظریہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَحْرِيمَ مَالِ الْغَيْرِ عَرَضِيٌّ، اس لیے کہ ٹھیک ہے مال غیر کا کھانا بھی حرام، میتہ کا کھانا بھی حرام، لیکن مال غیر کی حرمت عرضی ہے جبکہ میتہ کی حرمت ذاتی ہے۔ وَقَدْ زَالَ بِالْاضْطِرَارِ، اور مال غیر کی حرمت عارضی تھی لیکن اب چونکہ یہ مضطر ہے، اضطرار کی کیفیت میں ہے، تو اضطرار کی وجہ سے وہ غیر کے مال جو کھانا حرام تھا، اضطرار کی وجہ سے اب وہ حرمت زائل ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو کہے فَيَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ، میتہ کھانے سے وہی مال غیر کھانا بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وکیل بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہ حینئذ، کہ جب انسان منزل اضطرار پر ہے، ادھر مالک کے میتہ ہے اور ادھر طعام غیر ہے، اور وہ جو غیر ہے وہ اپنا طعام اس مضطر بیچارے کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ اگر جبرن اس سے چھین سکتا ہے تو اس سے قہرن لے لے، اس کو کھا لے، لا یضمن الطعام، یہ اس طعام کا ضامن بھی، یعنی بعد میں اس کا کوئی معاوضہ دینے کی ضرورت بھی کیوں؟ لِلْإِذْنِ فِي تَنَاوُلِهِ شَرْعًا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو چھین پر کھانے کی اجازت، تو جب شریعت کی اجازت آ گئی بس یہی کافی ہے، کوئی معاوضہ شرع دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن شہید اول فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ اقویٰ، لیکن میرے نزدیک پہلا نظریہ اقویٰ ہے، کیا کہ چھین کر کھا لے لیکن اس کے مال کا ضامن ہے، مراد کیا کہ اس کے طعام کی اس کی قیمت اس کو ضرور ادا کرے۔ کیوں؟ جمعاً بین الحقین، اضطرار کی وجہ سے مضطر کو یہ حق ہے کہ یہ چھین کر اسے کھا سکتا ہے، اور ادھر چونکہ وہ مال غیر ہے، اس کی بازار میں قیمت ہے، ثمن ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کا عوض اس کو دیا جائے۔ جم بین الحقین میرے نزدیک یہی ہے کہ چھین کر کھانا جائے لیکن اس کے مال کا یہ ضامن ہوگا۔ وحینئذ، اب جب ہم قائل ہو گئے کہ چھین کے کھا لے لیکن مال کا ضامن ہے، تو پھر کتنی اس کو معاوضہ دے گا؟ وہ جو طعام اس کا لیا ہے،
فلازم مثلہ، فرماتے ہیں یا اگر وہ مثلی تھی تو بعد میں اسی جیسی چیز اس کو دے دے، یا اگر وہ قیمت تھی تو بازار کی قیمت دے دے۔ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ بَذْلُ الْأَزْيَدَ، اور اگر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ کیا ہے يُحِبُّ بَذْلَ الْأَزْيَدَ لَوْ سَمَحَ بِهِ الْمَالِكُ۔ سمح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر وَإِنْ كَانَ يَجِبُ بَذْلُ الْأَزْيَدَ، نہ کہ اگر مالک قیمت سوقیہ سے، بازار سے زیادہ پر دے اس کو دیتا ہے تو پھر اس پر زیادہ دینا واجب ہوگا۔ دو باتوں کو ذرا سمجھنا ہے، ایک ہے کہ مالک تام دینے کو تیار ہے لیکن 100 کی چیز 500 میں دیتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ سرے سے تیار ہی، اگر وہ 100 کی 500 میں دیتا ہے تو پھر 500 دینا ہوگا، لیکن وہ تیار نہیں ہے اور اس نے جبرن چھین کر کھایا ہے تو پھر اس کا ضامن ہوگا، مثل تھی تو مثل، قیمت تھی تو اس کی قیمت، پھر زائد کی بات نہیں۔ والفرق، جناب یہ فرق کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا، فرق کس میں؟ کہ اگر یہ چھین کر اس سے کھا لیتا ہے تو وہی دے گا جتنی قیمت اس کی بنتی ہے، لیکن اگر وہ دینا تیار ہے لیکن مہنگا دیتا ہے تو پھر جو جتنے پر دے گا اتنا دینا ہوگا۔ دوبارہ غور کرو، پانی کی بوتل پڑی ہے، ایک دفعہ ہے کہ وہ سرے سے دیتا ہی نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ چھین سکتا ہے تو چھین کر پی لے، بوتل کی بوتل دے یا جو بازار قیمت ہے وہ دے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، پانی کی بوتل ہے وہ دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں 500 لوں گا، اب یہ خرید لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس پر 500 دینا واجب ہوگا۔ یہ کیوں جی؟ ادھر بوتل کی بوتل یا 25-30 روپے، ادھر 500 کیوں؟ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ان ذالک کان علی وجہ المعاوضۃ الاختیاریہ، کہ اگر اس نے کہا کہ میں پانی دیتا ہوں لیکن 500 لوں گا اور اس نے لے لیا تو یہ بن گیا ہے معاوضہ، اور معاوضے میں پھر جو ثمن طے ہوتی ہے وہ چاہے بازار ریٹ سے کم ہو زیادہ وہی دینی ہوتی ہے، یہ معاوضہ اختیاریہ ہے۔ بات سمجھ آئے گی نا؟ وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ، هَذَا عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ مَعَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لیکن جو دوسری تھی جب اس نے چھین کر لیا تو ہم نے کیا کہا؟ مثل دے یا اس کی قیمت سوقیہ دے، وہ اس لیے کہ یہ ایسے ہے جیسے بندہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر ضائع کر دے تو پھر اس ضائع کرنے کی صورت میں اس کی مثل یا قیمت کا ضامن ہوتا ہے جو بازار کا ریٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کی منزل ہوگا۔ وَمُوجِبُهُ شرعاً، اور جہاں بغیر اذن کے بندہ کسی کا مال ضائع کرے تو شرعاً یا مثل دیتا ہے یا قیمت، تو یہ دو باتوں میں فرق ہے۔ آخری مسئلہ اس سے یہ ہے وَحَيْثُ تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ، اگر کوئی مضطر اضطرار کی اس منزل پر ہو کہ اس کے لیے میتہ کھانا جائز ہو جائے، فَمَيْتَةُ الْمَعْقُولِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، یعنی حلال گوشت کا میتہ حرام گوشت کے میتہ پر اولا ہے۔ یعنی ایک بکری بڑی پڑی ہے جو حلال گوشت ہے لیکن میتہ ہے، تو پھر حلال گوشت کے کھانے کے میتہ کو ترجیح دے حرام گوشت کے میتہ پر۔ مذبوح ما یقع علیہ الزکوٰۃ اولیٰ منہما، ایک میتہ ایسا ہے، توجہ کرنا ہے کہ جو ویسے ایک بکری ہے ویسے مر گئی ہے، اور ایک ہے کہ نہیں اس پر تزکیہ ہوا لیکن ایک دو شرط پوری نہیں تھی اس وجہ سے میتہ ہے، تو جو ذبح شدہ ہوگی، بات سمجھے نا، وہ غیر ذبح شدہ پر ترجیح رکھتی ہے۔ یعنی ایک بکری ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے لیکن شرعی طریقے سے نہیں ہے، وہ بھی میتہ، ایک کو سرے سے ذبح ہی نہیں کیا گیا، تو جو ذبح شدہ ہوگی وہ غیر ذبح شدہ پر ترجیح رکھتی ہے یا حرام گوشت پر ترجیح رکھتی ہے۔ اسی طرح وَمَذْبُوحُ الْكَافِرِ وَالنَّاصِبِ، ایک جانور ہے جس کو ذبح تو کیا ہے لیکن ذابح کافر تھا، اور ایک ذابح وہ ناسبی تھا، اور ایک جانور وہ ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو کافر یا ناسبی کا مذبوح ترجیح رکھتا ہے غیر
مذبوح پر، وہ غیر مذبوح چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ